آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں بشرا بی بی توشہ خانہ کیس میں عدالت کے سامنے پیش ہو گئیں۔ اسپیشل جج سینٹرل نے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ کیس میں آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ ملزمان کی استدعا پر ایف آئی اے رپورٹ کی نقول فراہم کر دی گئیں۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بھی پیش ہونے پر بشرا بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے گئے۔ ملزمان نے 342 کے سوال ناموں کے جواب داخل کرا دیے۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے اڈیالہ جیل میں ریفرنس کی سماعت کی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں کو مقدمات کا فیصلہ سنانے کی اجازت دینے کی حکومتی استدعا مسترد کر دی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ اجازت دینے کا مطلب فوجی عدالتوں کا اختیار تسلیم کرنا ہوگا۔ پوچھا کہ کیا کور کمانڈر کا گھر بھی فوجی تنصیبات میں آتا ہے؟ وزارت دفاع کے وکیل نے جواب دیا کہ فوجی افسران کے گھروں میں بھی حساس دستاویزات موجود ہوتی ہیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ ایسے ملزمان کا ٹرائل عام عدالتوں میں ہی ہوگا۔ آئینی بینچ نے سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کی 26ویں ترمیم کے فیصلے تک سماعت مؤخر کرنے کی درخواست جرمانے کے ساتھ خارج کر دی۔ سہیل رشید رپورٹ کریں گے۔ فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کے خلاف اپیلوں پر جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ میں سماعت۔ درخواست گزار سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کی طرف سے 26ویں آئینی ترمیم کے فیصلے تک سماعت مؤخر کرنے کی استدعا۔ موقف اختیار کیا کہ آئینی ترمیم کل عدم ہوئی تو فیصلے بھی ختم ہو جائیں گے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے آپ کا کوئی پیارا زیر حراست نہیں، اس لیے تاخیر چاہتے ہیں۔ آئینی ترمیم کا مقدمہ بھی ترمیم کے تحت بڑھنے والا بینچ ہی سنے گا۔ اگر عدالت کا دائرہ اختیار تسلیم نہیں کرتے تو یہاں سے چلے جائیں۔ درخواست 20,000 روپے جرمانے کے ساتھ خارج کر دی گئی۔ عدالت نے حسان نیازی کے والد حفیظ اللہ نیازی کو روسٹرم پر بلا لیا۔ حفیظ اللہ نیازی نے جواب دیا میرا بیٹا 1.5 سال سے فوجی تحویل میں ہے، طویل ترین ریمانڈ کے خلاف ہائی کورٹ جا سکتا ہوں نہ کسی اور عدالت۔ عدالت نے حفیظ اللہ نیازی کی ملزمان کو جیلوں میں منتقل کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ دوران سماعت جسٹس مسرت ہلالی نے پوچھا کیا کور کمانڈر کا گھر بھی فوجی تنصیبات میں آتا ہے؟ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے جواب دیا کہ فوجی افسران کے گھروں میں بھی حساس دستاویزات موجود ہوتی ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے فوجی اہلکاروں کو کام سے روکنے کا جرم تو تعزیرات پاکستان میں موجود ہے، ایسے ملزمان کا ٹرائل عام عدالتوں میں ہی ہوگا۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے سوال اٹھایا کہ یہ بتائیں انسداد دہشت گردی عدالتوں نے ملزمان کی فوج کو حوالگی کیسے دی؟ کیا عدالتوں کا وجوہات پر مبنی کوئی آرڈر موجود ہے؟ عدالت نے فوجی عدالتوں کو مقدمات کا فیصلہ سنانے کی اجازت دینے کی حکومتی استدعا بھی مسترد کر دی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ اجازت دینے کا مطلب فوجی عدالتوں کا اختیار تسلیم کرنا ہوگا۔ مزید سماعت 1 دن کے لیے ملتوی کر